اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کسی دور میں بنی اسرائیل قوم میں حضرت عمران بن ہاشم نام کے ایک نیک اور پرہیزگار انسان ہوا کرتے تھے۔ ان کے حد سے زیادہ نیک اور عبادت گزار ہونے کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کی نماز کی جو امامت تھی وہ بھی ان کی ذمہ داری میں ہی آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی جو بیوی ہوا کرتی تھی وہ بھی بالکل اپنے شوہر کی طرح حد سے زیادہ نرم اور نیک ہوا کرتی تھی۔ یہ دونوں ہی میاں بیوی مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوا کرتے تھے، مگر ان دونوں کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ ابھی تک ان کے گھر پر کوئی بھی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی جو بیوی تھی وہ ہمیشہ پریشان رہا کرتی تھیں اور اکثر عبادتوں کے بعد خدا سے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرتی تھیں اور پھر اس دعا کے قبول ہونے کا انتظار کیا کرتی تھیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ جب یہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ پرندہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنی چونچ کے ذریعے کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ چیز ان کے دل پر جا کر لگی اور ایک بار پھر اسی حالت میں ان کو اپنے پاس اولاد نہ ہونے کا ملال ہونے لگا۔ ایسی حالت میں ہی انہوں نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ شاید اب وہ امید سے ہو چکی ہیں، یعنی وہ حاملہ ہو چکی ہیں۔ صاحب اولاد ہونے کے حساب سے یہ اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے فوراً یہ نظر مان لی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی وہ ہمیشہ مسجد اقصیٰ کی خدمت میں لگا رہے گا۔ مگر افسوس، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے شوہر یعنی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ دراصل ایک لڑکی تھی۔ ویسے تو ایک لڑکی بھی ان کے لیے کسی ایک لڑکے سے کم نہیں تھی، مگر ان کو افسوس اس بات کا تھا کہ آخر اب ان کی نظر کیسے پوری ہوگی، کیونکہ وہ سوچ رہی تھیں کہ آخر ایک لڑکی مسجد اقصیٰ کی خدمت کیسے کرے گی۔ وہاں لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو جو ملال ہوا تھا وہ خدا نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی قبول کر لی اور اس لڑکی کی وجہ سے ہی تیرا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ دوسری طرف حضرت عمران کی بیوی نے اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھا اور خدا سے یہ دعا کی کہ میں مریم کو اور اس کی آنے والی اولادوں کو شیطان کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فی الحال دوستوں، وہ چھوٹی بچی یعنی حضرت مریم جب سمجھداری کی عمر کو پہنچی تو یہ موضوع اٹھا کہ آخر مقدس ہیکل کو کس کی ذمہ داری میں دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مقدس ہیکل کے کہانیوں کی تو یہ خواہش تھی کہ ان کو حضرت مریم کی سپردگی میں دے دیا جائے، مگر فیصلہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ حضرت مریم کی خالہ جن کا نام عیشا تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی نکاح میں ہوا کرتی تھیں، لہذا جب مقدس ہیکل کی پوری طریقے سے ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آ گئی تو انہوں نے بھی حضرت مریم کا احترام کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی کے بالکل قریب میں ہی بنا ہوا ایک کمرہ خاص انہی کے سپرد کر دیا تھا، تاکہ حضرت مریم اپنے اس ذاتی کمرے میں رہ کر خدا کی دن بھر عبادت کر سکیں اور رات ہونے پر ان کے مکان پر واپس آ کر یعنی اپنی خالہ یعنی عیشا کے ساتھ سو سکیں۔ فی الحال حضرت مریم دن رات خدا کی عبادت میں اور مقدس ہیکل سلیمانی کی خدمت میں گزارا کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری قوم بنی اسرائیل میں حضرت مریم ایک حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار عورت کے طور پر مشہور ہونا شروع ہوئیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب پوری بنی اسرائیل قوم میں حضرت مریم کی پرہیزگاری اور نیکی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ حضرت مریم کی خالو یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھی جب بھی حضرت مریم کے کمرے میں جایا کرتے تھے تو وہ کچھ ایسے پھلوں کو پایا کرتے تھے کہ جن پھلوں کا اس وقت سیزن نہیں چل رہا ہوتا تھا،
اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ سبھی پھل پوری طرح سے بالکل تازہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں جب وہ حضرت مریم سے پوچھا کرتے تھے تو وہ جواب دیا کرتی تھیں کہ یہ سب کچھ میرے اوپر میرے رب کے فضل سے ہیں، اور یقیناً وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کرتا ہے۔ انہی تمام چیزوں کی وجہ سے ہی حضرت زکریا علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے کہ حضرت مریم کوئی عام عورت نہیں ہے۔ فی الحال دوستوں، وقت گزرا اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ دن بھی آ گیا کہ جب ایک دن حضرت مریم دستور کے مطابق تنہائی میں یعنی بالکل اکیلے عبادت کر رہی تھی۔ عبادت کرتے وقت ہی اچانک سے اللہ کا ایک فرشتہ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوئے۔ ایک اجنبی انسان کو اپنے سامنے بغیر کسی پردے کے دیکھ کر حضرت مریم گھبرا گئیں، اور گھبراتے ہوئے انہوں نے فوراً اس فرشتے سے کہا کہ اگر تجھ کو ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدا کا واسطہ دیتے ہوئے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ اے مریم، خوف نہ کھاؤ، میں کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور تم کو تمہارے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس پر حضرت مریم نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے تو نہ نکاح کیا ہے، نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، اور نہ ہی ابھی تک کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ لگایا ہے۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا، میں تو تیرے خدا کا قاصد یعنی کہ پیغام لانے والا ہوں، اور اس نے مجھ سے ایسا ہی کہا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں تجھ کو اور تیرے بیٹے کو اپنی پوری کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کا نشان بنا دوں۔ اے مریم، اللہ تجھ کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہوگا۔ وہ بچپن میں ہی لوگوں سے باتیں کرے گا اور اپنے بڑھاپے کے ابتدائی دور کو بھی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا اور اس کو حکمت سکھائے گا، اور اس کو پوری قوم بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مقرر کرے گا۔ یہ خدا کا قانون قدرت ہے کہ وہ جس چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کو صرف حکم دیتا ہے، لہٰذا یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ مشہور فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دینے کے بعد ان کے گریبان میں پھونکا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم اپنے آپ یہ ایک الگ طرح کی کیفیت محسوس کرنے لگیں۔ کچھ وقت اور گزرا جب حضرت مریم کو محسوس ہونے لگا کہ اب ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو وہ اپنی قوم میں بدنامی کے ڈر سے بہت زیادہ ڈرنے لگیں، اور یہ سوچنے لگیں کہ آخر اس بچے کی پیدائش کے بعد لوگ کس کس طرح ان کے اوپر تہمت لگائیں گے، کس کس طرح ان کے اوپر الزام لگائیں گے، اور ان کے بارے میں کیا کیا کہیں گے۔ لہٰذا اسی ڈر کی وجہ سے اب حضرت مریم بیت المقدس یعنی کہ جو مقدس ہیکل کا وہ پورا علاقہ تھا اس کو چھوڑ کر وہاں سے دور چلی گئیں۔ جس جگہ پر حضرت مریم گئی تھیں اس کو آج کے دور میں بیت الحم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت مریم سخت بے چینی اور درد کی حالت میں ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے تنے کے سہارے بیٹھ گئیں، اور بیٹھ کر بڑے ہی دکھ کی حالت میں یہ کہنے لگیں، کاش اس بچے کی پیدائش سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور لوگ مجھ کو بھول چکے ہوتے۔ ایسی حالت میں ایک بار پھر سے خدا کے فرشتے نے پکار کر کہا کہ مریم غمگین نہ ہو، تیرے لیے خدا نے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کا تنا پکڑ کر ہلاؤ تو پکے اور تازہ کھجوریں تیرے اوپر گرنے لگیں گی، بس کھاؤ اور پیو اور اپنے بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج و غم کو بھول جا۔ لہذا فرشتے کی اس تسلی بھری پکار سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے مبارک بچے کی پیدائش کی وجہ سے حضرت مریم اپنا سارا رنج و غم بھول گئیں، مگر پھر بھی ان کے دل میں یہ سوال کانٹے کی طرح بار بار کھٹک رہا ہے کہ آخر میری وہ قوم کہ جو میری نیکی اور عبادت گزاری کی مثالیں دیا کرتی تھی، اس کو میں یہ کیسے یقین دلاؤں گی کہ ایک بچہ بنا باپ کے پیدا ہو سکتا ہے۔ بار بار اس طرح کے سوالوں سے پریشان ہو کر اس میں الجھنے کی وجہ سے اور الجھن میں رہنے کی وجہ سے ہی خدا کا فرشتہ ایک بار پھر سے حضرت مریم کے پاس آیا
اور اس نے خدا کا پیغام دیا کہ جب تم اپنے لوگوں کے پاس جاؤ تو ان سے بات مت کرنا، اور وہ لوگ کچھ پوچھیں تو ان سے اشارے سے ہی کہنا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ آگے کی ویڈیو جاننے کے لیے آپ انتظار کریں۔ جزاک اللہ۔